کیا گیا ہے اس طرح ہونے لگا. جیسے جیسے پڑھتے گئے قرآن کا نور دل پر اثر کرتا گیا، اور آخر کے مقررین نے، اپنے اکثر مقررین نے یہ بات کی، قرآن میں کوئی بات قابل اعتراض نہیں ہے، قرآن میں یہ ایشو ہرگز چلنے والا نہیں، کوئی اور ایشو تلاش کیا جائے. اسی پر بس نہیں کی گئی تھی، خط دیے گئے تھے کہ اپنے گھر جا کر قرآن مجید پڑھا جائے، اور پڑھنے کے بعد واپسی میں اپنی مفید سفارشات پیش کی جائے. ہمارے ایک بہت ذمہ دار آر ایس ایس کے رکن جو اللہ نے ان کو اسی قرآنی کے واسطے سے ہدایت دی ہے، انہوں نے بتایا کہ 700 سے زائد لوگوں کے خطوط میں یہ مضمون کامن تھا کہ قرآن مجید میں کوئی بات قابل اعتراض نہیں، یہ ایشو ہرگز گرمانے والا نہیں ہے. اور قرآن مجید کے مطالعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ آر ایس ایس اپنی تمام شاخوں کے ذمہ دار ارکان کو قرآن مجید پڑھنا لازمی قرار دے کہ اس سے محنت آئیں گے. اور 2 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ ان میں سے 9 لوگوں کی اطلاع مجھے مل چکی ہے کہ وہ مشرف اسلام ہی نہیں ہو گئے بلکہ قرآن مسلسل انتہائی دلچسپی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اب سے 3 مہینے پہلے راجستھان میں ان صاحب کی کوٹھی کے سامنے سے گزر رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ اب تک 33 لوگ مشرف اسلام ہو چکے ہیں. ہم پہنچائیں گے تو پہنچے گا یہ نہیں اللہ، اگر ہم نہیں کریں گے. قرآن مجید نے خود وارننگ دی ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تم اعراض کرو گے، روگردانی کرو گے، اور تمہارے محتاج نہیں ہے، تمہاری جگہ ایسی قوم کو لا کر کھڑا کریں گے تمہاری طرح نہیں. آپ نے بہت مشہور دائی کا نام سنا ہوگا، ڈاکٹر یوسف نریرے. تو لوگ ٹی وی پر جو ہے اچھے نیٹ پر جو ہے اسلامی ویب سائٹ دیکھتے ہیں، انہوں نے نام سنا ہوگا ان کا. جوزف نریرے برطانیہ کے ایک بہت بڑی چرچ کے پادری تھے. ان کو چرچ نے اور مشن نے میونخ میں، جرمنی میں جو اسلامی ریسرچ سینٹر ہے مستشرقین نے قائم کیا تھا، اس میں قرآن کی کمزوریوں پر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے بھیجا تھا. قرآن مجید کھولا اور پڑھنا شروع کیا تو قرآن کا نور چھن گیا اور نور میں اندھیرا ظاہر آ گیا. کہاں کمزوری کس کی تلاش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. جوزف نریرے کی جگہ یوسف نریرے لکھنے لگے. ان کو یہ طے کیا گیا تھا کہ جب اسلام کی کمزوری پر پی ایچ ڈی کر لیں تو اس کے بعد لبنان میں، سوڈان میں اور مصر میں عیسائیت کی دعوت کا کام کرنا ہے. سوچا کہ میں مشن کا نواخوار ہوں، میرے لیے حق کی دعوت کے لیے ایک میدان کار طے کیا ہے، اب مجھ پر حق واضح ہو گیا ہے، وہیں پر میں اسلام کی تبلیغ کروں گا. انہوں نے کوششیں شروع کی. انہیں 2 سال کے بعد عرب نیوز میں ان کی دعوتی کارگزاری آئی. میں رمین شریفین جانا ہوا تھا، اس وقت تک 44,000 عیسائی ان کی دعوت پر لبنان میں، سوڈان میں اور مصر میں اور اس کے نواح میں مشرف اسلام ہو چکے تھے. اس قرآن کی کمزوریوں پر پی ایچ ڈی کے لیے گئے تھے. ابھی میں اس مرتبہ ایک ڈاکٹر دہرانی مدینہ منورہ میں، انہوں نے میرے پاس فون آیا کہ ڈاکٹر یوسف نریرے آئے ہوئے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. میرا جانا ہوا. اب تو پوری دنیا میں انہوں نے کام کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. انہوں نے بتایا خوشی کی بات یہ تھی کہ اسرائیل میں 200 یہودی ان کی دعوت پر اب تک مشرف اسلام ہو چکے. ہم نے کام نہیں کیا. استبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. تم اعراض کرو گے، روگردانی کرو گے تو ہم تمہارے محتاج نہیں، تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لا کر کھڑا کریں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے. ڈاکٹر راجندر پرساد مشر ہندوستان کے ایک بہت مشہور اسکالر ہیں. وید درشن ان کی ویدوں پر تفسیر، ویدوں پر اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. مرلی منوہر جوشی جی جب ہمارے یہاں وزیر تعلیم بنے تھے، انہوں نے جے پور میں ایک انٹرنیشنل سنسکرت یونیورسٹی قائم کی تھی، اس کا وائس چانسلر ان کو بنایا تھا. وہ ہمارے یہاں فلت تشریف لائے. بہت کم سوتے ہیں، بہت کم کھاتے ہیں، اپنے مذہب کے مطابق بڑے متقی. کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے بے ایمانہ کیا ہے، اس کے گھر پر قدم نہیں رکھتے. فلت تشریف لائے. بزرگوں اور شاہ صاحب کا وطن ہے، اللہ والے چاروں طرف مدفون ہیں. اپنے ساتھی گجندر پنڈا جو انہیں کٹیار جی کے برادر نسبتی، ان سے کہنے لگے پنڈا جی کیسے پیاروں کی بستی ہے اور کیسے سچوں کی بستی ہے، میرا دل جھکا جا رہا ہے. مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھیے قرآن نے مذہب کو، دین کو مکمل کیا ہے. جب تک قرآن کو سمجھے گا آدمی سمجھے گا نہیں، دھارمک نہیں ہو سکتا. اور ٹرانسلیشن سے بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. عربی جب تک خود نہیں جانے، جب تک یہ نہیں سمجھ، صحیح مزے سے نہیں قرآن کو سمجھ سکتا میرے مالک کیا چاہتے ہیں. ہم عربی پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے یہاں مدرسے میں ہے گنجائش؟ میں نے کہا 2 سال کی چھٹی لے کر آ جاؤں؟ میں نے کہا ہاں آ جائیے، بالکل انشاءاللہ ایسی عربی آ جائے گی. کب داخلے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا شوال میں داخلے ہوتے ہیں. کب فارم کب ملتے ہیں؟ میں نے کہا ابھی مل سکتے ہیں. میں نے حافظ صاحب سے کہا کہ ذرا فارم لیا. نہیں محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. اب میں طالب ہوں، ایسے نہیں ہوگا. میری مطلب ہے میں خود دفتر جا کے فارم لاؤں گا. خود دفتر گئے، فارم لائے.
میں نے پوچھا جو ہے پنڈت جی آپ کو کیسے قرآن سے یہ تعلق پیدا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ادے پور یونیورسٹی میں سنسکرت کا ہیڈ تھا، تو میں چلا جا رہا تھا، ایک گھر سے قرآن گانے کی آواز آ رہی تھی، گانے کی. انہوں نے کہا، میں نے اپنے چیلے سے کہا کہ دیکھو یہ کون سا گائن گایا جا رہا ہے؟ انہوں نے آ کر جواب دیا معلوم کر کے کہ عرب کے امام قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر یہ قرآن مجید ہے تو سچی ایشوری ہماری ہے، وہی یہ الہی ہے. کیسے کہنا ہے پنڈت جی کہ ویدوں کو سننے کے بعد دل سے جیسے سیاہی کے بادل پھٹتے ہیں، اس سے 100 گنا صرف اس کی آواز سے میرا دل صاف ہو رہا ہے. قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ کی شکر ہے مشرف اسلام ہوئے ہیں. ہم پہنچائیں گے تو پہنچے گا نہیں، ہمیں سوچنا ہے. اب سسپینڈ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ٹرمینیٹ کر کے دوسرے ٹیچرز لائے جائیں. اسٹیج پر لانے کی تیاری لائے ہو رہی. کتنے واقعات میں سنا سکتا ہوں قرآن مجید کی طرف آنے کے، قرآن مجید کی سے لوگوں کو وہ کیسے کیسے واسطوں سے اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے اپنے بندوں کو مستفید کر رہے ہیں. کہ کیا اچھا ہو کہ ہم اس قرآن مجید کے اس اہم ترین مبارک سیمینار میں ایک درد مندائی، ایک جو ہے ملت کے بحیخاں اور ایک قرآن مجید کے صحیح خادم اور معلم کی آواز پر اس سے آواز ملاتے ہوئے یہاں سے عہد کریں کہ اللہ نے اپنے فضل سے جب ہمیں معلم ید الاولیاء دائی یہ قرآن بنا کر بھیجا ہے، ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں گے. اس سے پہلے کہ ہمیں ٹرمینیٹ کر کے دوسرے لوگوں کو لایا جائے، ہم معلمیت کا حق ادا کریں. معلم بننے کے لیے جب قرآن مجید کے آپ تیار ہوں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن پڑھنا آپ کو نہ آتا ہو. ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن سمجھے نہیں آپ. ایسا ہو نہیں سکتا کہ جب آپ کی زندگی میں قرآنی علوم، قرآنی اعمال، قرآنی اخلاق، قرآنی معاشرت نہ آ جائے. یہ بنیادی علاج ہے. اصل میں اللہ جو اسلام نے پیش کیا تھا اس کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہم لوگ ید السفلا بن گئے. ید الاولیاء بنایا تھا، ہمیں دینے والا معلم بنایا تھا، سقی بنا کر بھیجا گیا تھا، ہم بن گئے بھکاری. اللہ نے ہمیں دیا تھا. مولانا سنا رہے تھے کہ ہمارے علاوہ کسی کے پاس آئیڈیالوجی نہیں. بڑے بڑے مذہبی اسکالرز کے پاس قرآن مجید کا ایک لفظ، ایک جملہ سنا دیتے ہیں، اشش کر جاتے ہیں، سر دھننے لگتے ہیں. کیسا کلام ہے آپ کے پاس، کیسی خیر ہے آپ کے پاس. ہمیں اندازہ ہم چونکہ خود بھی ہم نے اپنے فرض کو سمجھا نہیں، اپنے منصوب کو سمجھا نہیں، اور ہم ید الاولیاء کی جگہ ید السفلا بن گئے. اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے کاسے کو پلٹیں. ایک شعر ہمارے ایک عزیز کا بہت ہی میرا دل چاہتا ہے پڑھنے کو، مجھے بڑا فائدہ ہوا اس سے. بچہ کاسا الٹا کر کے تخت بنا کر بیٹھ گیا. بچہ کاسا الٹا کر کے، فقیر کا بچہ تھا، اس نے سوچا کب سے بھیک مانگ کے ذلیل ہوتا رہوں گا. بچہ کاسا الٹا کر کے تخت، کاسا الٹ دیجیے اپنا، تخت بن جائے گا. بچہ کاسا الٹا کر کے تخت بنا کر بیٹھ گیا. مدت بعد لگا اس گھر کی قسمت میں سلطان بھی ہے. اسی دن سلطانی آ جائے گی. اپنے کاسے کو پلٹ دیجیے. آپ کے پاس سب کچھ ہے دینے کے لیے. اگر آپ آدائی قرآن ہے اور آپ معلم قرآن ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے. میں بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں اپنے محسن و مربی حضرت مولانا سیف اللہ صاحب دعوت برکاتہم کا اس مبارک اس مقدس سیمینار میں مجھے موقع دیا کہ میں آ کر یہاں پر آپ کے سامنے سبق سناؤں. میرے بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ اس کے رسول کی محبت کی یاد دہانی کا یہ مہینہ ہے. ہمارے لیے کتنی خوشبختی کی بات ہے کہ کتنا بڑا محدث جس کی زیارت کے لیے ہم لوگ اگر مدینہ سفر کر کے جائیں تو یقیناً سفر کا جو ہے مقصد حاصل ہو سکتا ہے. ہمارے درمیان آ گئے ہیں، ربیع الاول کی راتیں ہیں، وہ تشریف لائے ہیں. ہمیں بہت ہی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے ان کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھنا، ان کی زیارت کرنا. یقیناً وہ خطاب یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، جنتی لوگوں کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی اور اپنے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، اور ہم عربی جانتے نہیں. یہ بڑی ہمارے لیے واقعی بڑی بدبختی کی بات ہے. لیکن ہم زبان نہیں جانتے تو دل کی بھی ایک زبان ہوتی ہے. اللہ والوں اللہ کے قلب سے جو نور نکلتا ہے وہ یقیناً ہم پر اثر کرے گا. میری درخواست یہ ہے کہ ہم لوگ یہ آخری اب خطبہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے. شیخ المشائخ استاد راس المحدثین دنیا کے شیخ محمد عوام حفظ اللہ یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پر ہم لوگ اپنے لیے سعادت اور اپنے لیے شرف کی بات سمجھ کر ان کے کو جو ہے اس عقیدت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق و محبت جو ہمارے لیے سرمایہ ہے، امت کا پاور ہاؤس ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم لوگ ان کے خطاب کو سن کر اور ان کی دعا میں شریک ہو کر یہاں سے جائیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ.
Good idea.